بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب کوئی ایسی چیز یا ایسے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل تھا، جس سے یہ نہیں بچ پاتے تھے، بہت مشکل کام تھا، کام بھی کوئی بڑا نہیں تھا، کام بھی ایسا تھا کہ اس سے بچنا آسان تھا۔ وہ دو کام کون سے تھے؟ ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر ٹہنی لی اور اس کو دو ٹکڑے کیا اور دونوں قبروں پہ اسے گاڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید جب تک یہ ٹہنی خشک نہ ہو اس وقت تک ان پر عذاب میں نرمی آئے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ پیشاب کے قطروں سے کیسے بچا جائے۔ ایک تو جب انسان پیشاب کرتا ہے تو ایسی زمین، ایسی سخت زمین، ایسی چٹیل زمین جس پر پیشاب کے قطرے واپس جسم پر لگنے کا خطرہ ہو، ڈر ہو، تو ایسی جگہ پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً واش روم میں اس ترتیب سے بنایا گیا ہے وہ فلش کہ اس میں پیشاب کے قطرے واپس آپ کی طرف نہیں آتے۔ اور دوسری صورت کہ جب ہم پیشاب کے قطروں میں ملوث ہوتے ہیں، پیشاب کے قطرے ہمارے بدن، ہمارے کپڑوں کے ساتھ لگتے ہیں، جب ہم پیشاب کر چکے اور اٹھتے ہیں تو چند قطرے پیشاب کے وہ بعد میں نکلتے ہیں، اور وہی قطرے جب بدن کے ساتھ لگتے ہیں یا کپڑوں کے ساتھ لگتے ہیں، یہی قطرے جو ہے پیشاب کے، یہ عذاب قبر کا باعث بھی بنتے ہیں، اور اس ناپاکی کی وجہ سے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا بھی فرض ہے اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی فرض ہے۔ جب ہمارے کپڑے، ہمارے بدن پہ پیشاب کے قطرے لگ جائیں تو وہ کہاں پاک رہتا ہے، وہ تو صاف نہیں رہتا۔ تو ان دو مقامات میں اپنے آپ کو قطروں سے بچائیں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچائیں۔ جب پیشاب کر چکے تو اس کے بعد جو قطرے آتے ہیں اس سے اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے شریعت نے ہمیں استبراء کا حکم دیا ہے۔ استبراء کہتے ہیں کہ جب ایک انسان پیشاب کرے تو اسی جگہ پہ استنجا نہ کرے، نہ ویسے اٹھ کر اپنے کپڑے سمیٹے یا ازار باندھے، بلکہ پہلے استبراء کرے۔ استبراء اسے کہتے ہیں کہ ڈیلے استعمال کرنا یا ٹوائلٹ پیپر یا ٹیشو پیپر، یہ استعمال کرتے ہوئے چند قدم چلنا، چاہے واش روم کے اندر ہیں، باہر ہیں، چند قدم چلنے سے وہ بقیہ قطرے گر جاتے ہیں، تو وہ بجائے ہمارے کپڑے اور بدن پر گرنے سے وہ ٹیشو پیپر پر، ٹوائلٹ پیپر پر یا مٹی کے ڈیلے پر گر جاتے ہیں، تو ہمارا بدن اور ہمارے کپڑے پاک رہتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو واش روم میں بیٹھتے ہیں، چھوٹا بڑا پیشاب کرتے ہیں اور اسی جگہ پہ استنجا کر کے اٹھاتے ہیں، حالانکہ استنجے کے بعد جب اٹھتے ہیں، چند قدم چلتے ہیں تو بقیہ قطرے گر جاتے ہیں۔ نہ استنجا ہوا ہے، کپڑے بھی ناپاک، بدن بھی ناپاک، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم استبراء کریں، اور استبراء صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری اس حدیث میں جو چیز ذکر کی گئی ہے قبر کے عذاب کے حوالے سے، وہ چغل خوری ہے۔ چغل خوری، میری بات آپ تک پہنچانا، آپ کی بات مجھ تک پہنچانا، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ کسی کی بات کسی تک پہنچانا، ایسی بات جو اس کی راز ہو، جو وہ نہیں پہنچانا چاہتا، جو وہ نہیں بتلانا چاہتا کسی کو، ایسی باتیں کسی کو بتانا، پہنچانا، اس کو چغل خوری کہتے ہیں، اور یہ بھی عذاب قبر کا باعث ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تر ٹہنی لے کر اور اس کو گاڑ دی ہے قبر پر، دونوں قبروں پر۔ آیا ہم بھی گاڑ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے سبز ٹہنی یا اسی طرح تر ٹہنی کو قبر پر گاڑنے سے اس قبر والے کو عذاب میں تخفیف ہوگی یا نہیں؟
محدثین اور شارحین لکھتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اگر کر بھی لیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کہ وہ ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے ساتھ لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے، اور ایک حدیث میں اس بات کا بھی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو امت کے لیے مقبول ہے، تو اس دعا کا اثر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس